نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاثم وباطنہ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما كانوا یقترفون ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق وان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم وان اطعتموہم انکم لمشرکون۔ اور چھوڑ دو کھلا اور چھپا گناہ، اور وہ جو گناہ کماتے ہیں عنقریب کمائی کی سزا پائیں گے۔ اسے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور وہ بے شک حکم عدولی ہے، اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑیں، اور اگر تم ان کا کہا مانو تو اس وقت تم مشرک ہو۔ پچھلی آیت پاک میں مردار کھانے کی ممانعت اور وہ جانور جس کے ذبح پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کی ممانعت تھی۔ اب اس آیت پاک میں اس بات کا خلاصہ ہو رہا ہے کہ تم صرف کھانے ہی پر پابندیاں نہ کرو، بلکہ کھانے پینے کے علاوہ دوسرے گناہوں سے بھی بچو، چاہے کھلے ہوں چاہے باطنی گناہ چھپے گناہ ہوں۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت پاک کا شان نزول یہ بتایا، اسلام کی تشریف آوری سے قبل زمانہ جاہلیت میں عرب کے مشرکین جو تھے عوام، وہ علانیہ طور پہ زنا کرتے تھے، اور زنا کو کوئی گناہ تصوری نہیں کیا جاتا، گناہ سمجھا ہی نہ جاتا، زناکاری بدکاری، بلکہ اس پہ فخر کرتے تھے اور اپنے زنا کو قصیدوں میں بیان کر کے شائع کرتے تھے، اپنے بدکاریوں کو اپنے کلام میں اس کا ذکر کرتے تھے، جیسا کہ سبع معلقہ وغیرہ میں قصائد جو ہے ان سے معلوم ہوتا ہے، ان میں لکھا ہے۔ ایک تو گناہ کرنا، اور پھر کتنی بار سال میں گناہ کیا، کس کس قبیلے کی خاتون سے گناہ کیا، اس کو فخریہ انداز میں اپنے اشعار اور قصیدوں میں بیان کرتے تھے۔ دو طبقے تھے اہل عرب مشرکین میں، یہ وہ لوگ تھے جو گناہ کرتے، زناکاری کرتے اور ان کا اعلان کرتے تھے، اور ان میں سے کوئی شریف لوگ تھے ان کی بنسبت جو اعلانیہ کھلم کھلا زنا کو تو برا سمجھتے تھے، اس سے حیا کرتے تھے، مگر تنہائی میں زنا کرنے کو برا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اپنی عزت سمجھتے تھے کہ ہم ان سے بہتر ہیں کہ ہم تنہائی میں کر رہے ہیں۔ تو ایک طبقہ عوام کا تھا جو اس طرح اعلانیہ طور پہ زنا کرتے، اس کو قصیدوں میں بیان کرتے، اپنی محفلوں میں بولا کرتے، اور ایک ان کے بنسبت جو شریف لوگ تھے ان کا یہ رویہ تھا کہ گناہ اور زنا کو برا تو نہیں سمجھتے تھے، مگر ہاں اعلانیہ طور پہ کرنے کو برا سمجھتے تھے، اور وہ تنہائی میں کرتے تھے۔ اور یہ لوگ کون تھے؟ یہ عرب کے شریف لوگ مانے جاتے تھے، عرب کے شرفا مانے جاتے تھے، جنہیں عطا ہوئی ہے اس نے ذوق شرافت
وہیں بند کمرے میں گناہ کرتے ہیں۔ اب یہ تھا تو ان کی اس جو ہے بات اور اس کے مد نظر کہ وہ زنا کو برا نہ سمجھتے، اظہار زنا کو برا سمجھتے تھے۔ زنا برا نہیں تھا ان کے نزدیک، اس کا اظہار کرنا، اس کا اعلان کرنا برا تھا۔ تو اب ان دونوں کی فہمائش اور ان دونوں گناہوں سے ممانعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت پاک اتاری، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو جو کھلا گناہ ہے وہ بھی اور جو چھپا ہے وہ بھی، گناہ ہونے میں وہ بھی برابر ہے، یہ بھی برابر ہے۔ نفس گناہ میں اب جو اعلان کرتا ہے وہ ڈبل گناہ کرتا ہے کہ وہ ایک تو گناہ کیا، اس کا بھی گناہ، اس پر اس زنا کا گناہ ہے، اور دوسرا اعلان کا۔ مگر نفس گناہ، نفس جو ہے گناہ میں زنا وہ بھی ہے جو ظاہر میں کرتا ہے، وہ بھی ہے جو باطن میں کرتا ہے۔ زنا اللہ فرماتے ہیں ذروا ظاہر الاسم وباطنہ، اور چھوڑ دو کھلا اور چھپا گناہ۔ اب عرب کا حال یہ تھا، تو اب ذروا ظاہر الاسم سے تردید فرمائی گئی، اور دوسری کتابوں میں بتایا کہ اس زمانے میں اس طرح کا رواج تھا کہ اب اسلام کا نور آیا نہیں تھا، محبوب آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، یا حضور کی تشریف آوری سے پہلے بہت برائی اور اس قدر گناہوں کا انبار لگا ہے کہ العیاذ باللہ آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ خانہ کعبہ کے طواف میں مرد جو حضرات ہوتے تھے وہ دن میں طواف کرتے، عورتیں رات میں طواف کرتی، دن میں مرد ننگے ہو کے خانہ کعبہ کا طواف کرتا، عورتیں رات میں ننگی ہو کر، اور اس کو عبادت سمجھا جاتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، اور اسی جگہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور پیچھے بھی اس طرح آیت پاک گزر چکی کہ ان کے لیے ان کے وہ کام بھلے کر دیے گئے، یعنی وہ ان برائیوں کو بھی اچھا سمجھ رہے تھے۔ آگے اسی مفہوم کی آیت کریمہ آ رہی ہے۔ یہ حال ان لوگوں کا تھا، اور اس قدر زناکاری عام تھی کہ بڑے بڑے لوگ جو شاعر لوگ تھے، قصیدہ لکھتے تھے، وہ پھر اپنے اس فعل کا ذکر اپنے قصیدوں میں کرتے تھے، سب معلقہ وغیرہ میں ان سب کا جو ہے ذکر ہے، قصائد سے معلوم ہوتا ہے، ذکر کرتے تھے۔ آج بھی وہ زمانہ لوٹ رہا ہے، الیاذ باللہ تعالی۔ برطانیہ کی ایک لڑکی ٹورسٹ پہ نکلی، اور 1 سال کے لیے وہ ٹورسٹ پہ نکلی، اور اس نے یہ اعلان کیا تھا، امریکہ یا برطانیہ کی تھی، اس نے اعلان کیا تھا کہ 1 سال میں 1000 سے زیادہ لوگوں سے شاریرک غلط سمبند باندھے گی، معاذ اللہ، اور اس پہ ورلڈ ریکارڈ قائم کرے گی۔ 1 سال میں 1000 سے زیادہ لوگوں سے منہ کالا کروائے گی، زناکاری وہ کرے گی، اور اس کو جو ہے پھر ایک عورت کے جسم میں کہ اس کا کسی نے ایسی خواہش نہیں کی ہے، وہ نکلی ہے باہر، اور اس طرح سے مردوں کو تلاش کر کے 1 سال یعنی 365 دن میں 1000 سے زیادہ زناکاری کے جو ہے اس ارتکاب سے وہ مرتکبہ ہوگی، اور پھر لوگوں کی بھی عقلیں ماری گئی ہے کہ جب 1 سال ختم ہونے سے پہلے یہ گندا کام کر لے تو اس مکروہ خاتون کا نام گینز بک میں آئے گا، معاذ اللہ۔ لوگ اب شیطان ان کاموں کو ان کے اوپر ایسا حاوی ہو گیا ہے کہ یہ کام ان کے اندر بھلے ہے۔ اب اس پر تو میڈیا والے آگے آ گئے، اب ان کو کچھ کام تو ہوتا نہیں ہے سب، ہاں۔ اب وہ بہت ابھی کچھ 1-2 مہینہ پہلے کئی اخبار میں پڑھا تھا یہ سب چیزیں، تو اب اس پہ اس کو پھر انعام دیا جائے گا، معاذ اللہ، اور پھر جو ہے ورلڈ ریکارڈ بک میں
جو عجائبات لوگ کرتے ہیں تو گینیز بک وغیرہ میں نام آتے ہیں، تو وہ جو ورلڈ ریکارڈ بک میں عجائبات میں سے ایک عجوبہ اس کو بھی مانا جائے گا، اور اس کو وہاں جو ہے پرتھم ستھان پہ اس کی جگہ ہوگی اس میٹر میں۔ معاذ اللہ، جو گندے لوگ ہیں ان کے لیے گندگیاں ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اللہ نے پاک چیزیں پاک لوگوں کے لیے بنائی ہے، اور پاک لوگوں کو اللہ نے پاک چیزوں کے لیے بنایا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندی چیزیں گندے لوگوں کے لیے ہیں اور گندے لوگ گندگیوں کے لیے ہیں۔ ہم الحمدللہ ہمارا دین پاک، ہمارا مذہب پاک، ہمارے نبی پاک، ہمارے صحابہ پاک، ہمارا رب پاک، تو اللہ نے جو دیا ہے وہ عقیدہ بھی پاک۔ اس لیے مسلمان کی ذہن و فکر میں پاکیزگی ہے، مسلمان کے دل میں پاکیزگی ہے، مسلمان کے خیالات میں پاکیزگی ہے۔ اسی لیے جس کا ایمان درست ہوتا ہے اس کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ اگر ایسی چیزیں سنتا بھی ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ اس کے ایمان کے اور اس کے پاک ہونے کی دلیل ہے۔ ہم پاک مذہب والے ہیں، اور ہم نہ ظاہری گندگی کو پسند کرتے ہیں نہ باطنی گندگی کو۔ بتاؤ دنیا کے کسی مذہب کے کسی کتاب اور دھارمک پستک اور گرنتھ میں یہ قانون ہے کہ نجاست لگ جائے تو صاف کس طرح کرنی ہے؟ بتائیے، پڑھو، آپ ویدوں کا مطالعہ کرو، پڑھیے شاستر جن کے اوپر جن کے مذہبوں کی بنیاد ہیں، ان گرنتھ ان شاستروں کو پڑھیے یا اور کسی کتابوں کا مطالعہ کیجئے۔ گندگی لگنے کے بعد اس کو زائل کرنے کا کئی نسخہ نہیں ہے۔ واحد اسلام ایسا مذہب ہے کہ نجاست کی قسمیں لگا دی ہے، کون نجاست کس قسم میں آتی ہے، اور لگ جائے جسم یا کپڑے پر تو کس طریقے سے پاک کرنا ہے۔ یہ واحد پاک مذہب اسلام ہے جس نے دستور بتایا، جس نے دستور بتایا ہے، جو باطن کی گندگیوں سے بھی پاک رکھتا ہے، ظاہر کی گندگیوں سے بھی پاک رکھتا ہے۔ دنیا میں کپڑا دھونے کا طریقہ ہے کسی مذہب میں کہ 3 بار تو نچوڑا جائے، اگر گاڑی نجاست لگی ہے تو اس طرح کپڑا دھویا جائے، نجاست غلیظ آئے تو اس طرح دھویا جائے، نجاست خفیفہ ہے تو اس طرح کپڑے کو دھویا جائے، اور پھر نچوڑا کس طرح جائے، سکھایا کس طرح جائے، دھونے کا طریقہ بھی اسلام ہی نے بتایا ہے۔ دنیا کے کسی بھی مذہب میں نجاست والے کپڑے دھونے کا طریقہ نہیں ملے گا۔ یہ ہمارے مذہب کی سچائی ہے، ہمارے مذہب کی پاکیزگی ہے۔ اسی لیے کہ نجاست جتنی قسم کی ہے اتنے قسم کی جو ہے اتنے اس کے احکام ہے، اور کپڑے یا بدن پہ لگ جائے تو اس کے دھونے کا قانون بھی حدیث اور فقہ کی کتابوں میں ہے، دوسرے یہاں نہیں ہے۔ بس کپڑا ڈال لیا، صابن لگا لیا، ہو گیا۔ نہ غسل کا طریقہ ہے، اس دن بتایا میں نے عرض کیا، نہ وضو کا طریقہ ہے۔ یہ صرف اسلام ہے جو اپنے ماننے والوں کو اندر باہر سے پاک رکھنا چاہتا ہے۔ کم نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے اتنا پاک مذہب اور پاکیزگی دینے والا، صفائی و ستھرائی دینے والا مذہب اللہ نے، طہارت والا مذہب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، مگر پھر بھی اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں احکام کو۔ اسی لیے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، ان کی ایک بات سنی، پڑھی، اچھا لگا۔ دنیا میں جتنی بھی لینگویجز ہیں، زبانیں ہیں، اس میں صاف کرنے کے لیے لفظ ہے کلین، جیسے انگریزی میں کلین۔ اسلام نے ایک اور لفظ دیا ہے طہارت، اسلام نے ایک اور لفظ دیا ہے طہارت۔ آپ دنیا کی ساری زبانیں ڈھونڈ لیجئے، کسی زبان میں طہارت کا کوئی لفظ نہیں ملے گا آپ کو، طہارت کا لفظ مل ہی نہیں سکتا ہے۔ ان کے اندر ایک ہی ہے صاف کرنا، کلین، وہ طہارت میں نہیں آتا ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ایسا لفظ دیا ہے، اس لفظ کا دوسرا میننگ والا دنیا کی کسی زبان میں لفظ ملے گا نہیں، اس لیے کہ وہاں طہارت کا تصور نہیں ہے۔ جب تصور نہیں ہے تو لفظ ہی نہیں ہے، جب طہارت کا تصور ہی نہیں ہے تو لفظ ہی نہیں ہے۔
اسلام میں طہارت ہے تو اللہ نے لفظ بھی قرآن کے حوالے سے لفظ طہارت دیا ہے۔ دنیا میں کسی مذہب میں طہارت نہیں ہے کہ وہ جو جس طرح ہمیں وضو اور غسل اور ظاہری جسم کو پاک رکھنے کا حکم دیا ہے، طہارت، لفظ طہارت دیکھیے گا کلین لکھا ہوگا، مگر جو ڈیفینیشن طہارت کا قرآن و حدیث میں ہے ویسا ڈیفینیشن دنیا کی نہ کسی مذہبی کتاب میں ہے، نہ کسی ڈکشنری، نہ کسی شبد کوش میں ہے۔ یہ پاک مذہب ہے جو پاکی کی طرف بلا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا مومن بندہ اندر سے باہر سے مکمل پاک رہے۔ اندر سے پاک یعنی بدعقیدگی کی پاکی، گناہ کی پاکی، جھوٹ، غیبت، زنا، بدکاری اور حسد، چغلی، اس طرح ساری پاکیوں سے دور، ظاہر میں بھی جسم اتنا پاک رہے کہ جب چاہے مسجد میں آ کے دوگانا ادا کر سکے۔ ورنہ حال یہ ہوتا ہے جنازہ رکھا ہوتا ہے، 50 لوگ ہیں، 10 لوگ نماز جنازہ پڑھیں گے، 40 لوگ قبرستان کی پاری پہ بیٹھے رہیں گے، اس لائق ہی نہیں ہوتے ہیں کہ وہ نماز جنازہ۔ افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان کبھی یہ کہہ دے کہ میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، مسلمان کی زبان سے یہ لفظ اچھا نہیں لگتا ہے۔ ارے ہمارا تو حکم ہے کہ جب تک حالت جنابت میں ہو گھر سے باہر مت نکلو، ہمیں تو اتنا اسٹرانگ حکم ہے، جب تک حالت جنابت میں ہو، جب تک تم پہ غسل ضروری اور فرض ہے، زیادہ قدم مت چلو، جب پاک ہو جاؤ تب اللہ کی زمین پہ چلو۔ اللہ نے اتنا بہتر مصطفیٰ نے قانون دیا ہے، مگر افسوس ہوتا ہے جب ایسے حالات ہوتے ہیں۔ صرف طہارت کا تصور جو ہے اسلام نے دیا ہے پاکیزگی کا۔ ایجوکیٹڈ آدمی، ہوشیار آدمی، مگر اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ MBBS ہے، BA کیا ہے، BCom کیا ہے، MD ہے، ہائیلی کوالیفائڈ ایجوکیٹڈ، اچ شکشت ہے، میں نے دیکھا اس کو جا رہا ہے اور کسی جگہ گائے پیشاب کر رہی تھی، وہ اس کو ہاتھ میں لیا، اور ہاتھ میں نہ بھی لیا، اس کے پاس سے گزرا، اس کی چھینٹے اڑ گئے، مگر اس کو اس کی طرف کوئی دھیان نہیں رہا۔ دیکھا کہ یہاں گائے ایک جانور پیشاب کر رہی ہے اور اس کی چھینٹے کپڑے پر اڑ گئے، مگر اس کی طرف مطلقاً اس کی توجہ نہیں کہ صاف کرنا ہے، بس جو ہے سوکھ جائے گا، ختم۔ میں نے ایک 8 سال کے بچے کو دیکھا جو مسجد کے وضو خانے پہ آ کر بڑی تیزی سے جو ہے اپنے کپڑے کو صاف کر رہا تھا۔ میں نے کہا بیٹا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا حضرت بات ایسی ہے کہ رستے سے گزر رہا تھا، ایک جانور پیشاب کر رہا تھا، اس کے چند چھینٹے اڑ گئے، صاف کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اتنا بڑا فلسفہ کیسے؟ وہ ایجوکیٹڈ آدمی، دنیا کی اعلیٰ یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے والا، اسے یہ فلسفہ سمجھ میں نہ آیا، اور 8 سال کا بچہ سمجھ گیا، فوراً ذہن اس بات کی طرف مجھے مبذول کرواتا ہے، فلسفہ علم کا نہیں ہے، فلسفہ دولت ایمان کا ہے۔ یہ اسلام کی پاکیزگی میں آ گیا تو 8 سال کا ہے، مگر اللہ نے ذہن میں علم کے ساتھ ساتھ اللہ نے ذہن میں طہارت و پاکیزگی کا فلسفہ بھی ڈال دیا۔ وہ ایجوکیٹڈ آدمی ہے مگر کوئی پرواہ نہیں ہے۔ 8 سال کا بچہ چند قطرے اڑ جانے کے بعد اس اپنے کپڑے کو دھو رہا تھا، کہ یہ ناپاک کپڑے میں لگ گیا، اب اسے فکر ہے کہ مجھے دھونا ہے۔ کس نے اس کو سکھایا؟ سکھانے والا اسلام کا تصور ہے۔ وہ جب اسلام میں آیا تو اسے پتہ چل گیا کہ یہ گندگی ہے تو مجھے اس طرح سے نہیں رہنا ہے۔ تعلیم، بے شک جب اسلامی تعلیم سے بندہ قریب ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور جب تک نور اسلام نہیں آتا ہے وہی پیتے رہتے ہیں۔ جب تک نور اسلام نہیں آئے گا تو یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا، اور چھوڑ دو کھلا گناہ، چھپا گناہ، اور ان الذین یکسبون الإثم سیجزون بما كانوا یقترفون، اور وہ جو گناہ کماتے ہیں عنقریب کمائی کی سزا پائیں گے۔ اب عرب کا ماحول اس قدر بگڑا ہوا تھا
مگر اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور اپنے محبوب کے خاص صحابہ کے نسب کو زنا جیسی بلا سے محفوظ رکھا، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں ولدت من نکاح لا من صفا، ہماری پیدائش نکاح سے ہے، برائی سے نہیں ہے، ہماری پیدائش نکاح سے ہے، برائی سے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں جناب آدم سے لے کر حضرت آمنہ و عبداللہ تک نہ کوئی کافر، نہ کوئی مشرک، نہ کوئی زانی، نہ کوئی بدکار، صاف ستھرا نسب ہے۔ اسی نسب میں مصطفیٰ جان رحمت ہیں، بلکہ حضور کے جن صحابہ، جو سرکار کے صحابہ جن کو بہت عظمتیں ملی، جناب ابوبکر صدیق وہ ہیں کہ وہ اس وقت بھی زنا جیسی بلاؤں سے اللہ نے ان کو محفوظ رکھا تھا۔ یہ سب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اب اللہ فرماتا ان الذین یکسبون الاثم، بے شک جو گناہ کماتے ان قریب کمائی کی سزا پائیں گے۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہاں کرنا اور پھر بے فکر ہو جانا نہیں، بلکہ جو گناہ کرتے ہیں وہ گناہ کی سزا ضرور پائیں گے۔ اب یہاں جس اعتبار جس لیول کا گناہ ہے اسی لیول کی سزا ہے۔ اللہ نے جس طرح دنیا میں گناہ طرح طرح کی قسموں کے ہیں، اسی طرح ہر قسم کے گناہ کی سزا بھی الگ ہے، ہر قسم کے گناہ کی سزا بھی الگ ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اسے نہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یعنی جس جانور کے ذبح پہ کسی نے جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لیا، چھوڑ دیا گیا، یا وہ مردار جو ایسے ہی مر گیا مردار ہے اسے نہ کھاؤ جس کے اوپر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا، یا وقت ذبح جس پہ رب کے سوا بتوں کا نام لیا گیا جیسے لات و عزا، یا اللہ کے ساتھ کسی اور کا بھی نام شریک کر دیا گیا، تو پھر وہ ذبیحہ شرعاً حلال نہیں رہتا۔ اسے کھاؤ جس کے ذبح پہ رب کا نام پڑھا گیا ہو، اللہ بسم اللہ ہے، اللہ اکبر کہہ کے رب کا نام جس پہ پڑھا گیا اسے کھاؤ۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور بے شک وہ حکم عدولی ہے، یعنی یہ سب سے یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ جس جانور کو ذبح کیا گیا اور اس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا اور پھر اس کو کھایا جائے، جیسے کہ مشرکین مردار کو کھاتے تھے۔ مردار کو، یہ بھی اسلام میں ہی ہے ذبح کا طریقہ، کسی اور جگہ ہے؟ باقی ابھی ایسے کاٹتے ہیں، اللہ ویسے بالکل کٹ سے کاٹ دیتے ہیں، فوراً پورے جسم سے جو ہے سر جدا ہو جائے۔ اسلام میں یہ طریقہ نہیں ہے۔ اسلام نے تو ایک صاف ستھرا، بلکہ جو ذبح کا طریقہ اسلام نے بتایا ہے، آج فلسفہ آج سائنس کہہ رہی ہے کہ وہی طریقہ درست ہے، اور پھر اسی ذبح سے ذبح ہونے والا جس طرح سے اسلام نے بتایا ذبح کیا گیا، پھر وہی جانور کا گوشت بہت فائدہ مند رہتا ہے، ورنہ ایسے ہی کاٹ دیا گیا تو پھر اس میں بہت سارے نقصانات ہیں، اس لیے کہ پھر خون بہتا نہیں ہے، خون اندر ہی رہتا ہے، اس خون میں فوری طور پہ جراثیم اور بیکٹیریاز پیدا ہو جاتے ہیں، تو پھر بہت جلدی سے گوشت میں سرائت کر جاتے ہیں، پھر وہی گوشت بہت نقصان دہ بنتا ہے۔ اور اسلام نے جو بتایا شہ رگ تک کہ وہ وہاں تک کاٹو، پورا نہیں کاٹا جائے، وہ جو حلقوم تک چاقو چلانے کا جو طریقہ، اور جس طرح ہمارے الحمدللہ جو سنی حضرات اسی طریقے پر ذبح کرتے ہیں کہ اس طرح کہ تھوڑی دیر اس کو تڑپنے دو، خون نکل جائے، مکمل طور پہ جب خون نکل جاتا ہے تو اب ساری گندگی جو تھی وہ چلی گئی اس خون کے راستے سے۔ یہ بہتر، اور آج فلسفہ اور سائنس بھی اسی طریقے کو پسند کر رہا ہے جو طریقہ اسلام نے بتایا ہے۔ یہ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑیں، لِيُجَادِلُوكُمْ، تم سے جھگڑیں،
یہ پیچھے والی آیت کی طرف اشارہ ہے کہ مشرکین کی جماعت آ کر آقا سے کہتی ہے کہ جانور اپنی موت مر جائے تو حرام، اور جسے تم ذبح کرو وہ حلال، تو اللہ کا مارا حرام ہو گیا، تمہارا مارا حلال ہو گیا۔ تو یہ ساری باتیں شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، اپنے دوستوں کے دلوں میں، کفار و مشرکین کے دلوں میں ڈالتا ہے، اور پھر وہی باتیں کفار و مشرکین مسلمانوں سے کرتے ہیں، اور ان سے اب شیطان ظاہر میں تو آتا نہیں ہے کہ میں شیطان ہوں، وہ تو بول ظاہر میں تو آئے گا نہیں، بلکہ اپنے دوست مشرکین اور کفار کے دلوں میں یہ باتیں ڈالتا ہے، پھر وہ مسلمانوں کے پاس آ کر ایسی باتیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ فرماتا لیجادلکم، تاکہ وہ تم سے جھگڑیں گے۔ اس طرح کی باتیں، اس طرح کی ایک ایک نئی نئی باتیں روز لے کے آئے گا، کبھی طلاق کا مسئلہ لے کے آئے گا، یہ شیطان ہی لاتا ہے، اور ٹی وی پہ اپنے دوستوں ہی کو بٹھاتا ہے، ڈیبیٹ کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، تو جو ہے دوستوں ہی کو بٹھاتا ہے، تو اب وہ سب آتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ صحیح نہیں ہے، اور پھر ہم لوگ جواب دیتے ہیں، اور جو علماء کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، جو عوام کتابوں کا جو مطالعہ کرتے ہیں، جنہیں صحیح و درست جو ہے عقیدہ اور درست حکم قرآن کا معلوم ہے، ان کی بات صحیح ہے، مگر جو مسلمان کہلاتے ہیں مگر صبح شام ان کا اٹھنا بیٹھنا کافروں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بھی گھر میں تنہائی میں اپنی بیوی سے بولتے ہیں یہ صحیح ہے، ابھی تھوڑا چینج ہونا چاہیے، بے وقوف مسلمان ہو کر ایسی بات کر رہا ہے، پھر وہ مسلمان رہا ہی نہیں، پھر وہ بھی جو ہے نام لگا ہوگا مسلمان، نام ہوگا مسلمان کا، شازیہ نازیہ نام لگا ہوگا، اور پھر وہ بھی ٹی وی پہ آ کے بولے گی کہ اب عورتوں کے ہت میں لڑ رہے ہیں، عورتوں کے ہت میں لڑنے کے لیے قرآن کا قانون توڑ رہے ہیں۔ یہ شیطان کے دوست ہوتے ہیں۔ اب شیطان کے دوست کا نام جو ہے وہ کوئی ایسا تو ہوگا نہیں کہ ہری لال نے سوامی لال ایسا ہی ہوگا، اس کا دوست ایسا بھی ہوگا جس کا نام عبداللہ بھی ہوگا، تو کسی شکل میں بھی آئے گا، تو انہیں کو آگے کرتے ہیں۔ تو یہی ہوتا رہتا ہے، شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں، کفار و مشرکین کے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے، پھر وہ مسلمانوں کو جھگڑا کرواتے ہیں، پھر مسلمانوں میں آپس میں یہ ساری باتیں، پھر عام سادہ دماغ رکھنے والا مسلمان جب ٹی وی پہ ظاہری چیزیں دیکھتا ہے، جس نے کبھی تفسیر پڑھی نہیں، حدیث پڑھی نہیں، کبھی جو ہے اسلامی احکامات پر زیادہ غور و فکر سے مطالعہ نہیں کیا، اب وہ ظاہری ڈیبیٹ دیکھتا ہے، ظاہری قانون دیکھتا ہے، تو بولتا ہے ہاں ابھی ایسا ہی ہونا چاہیے، یہ کیا ہے کہ 3 طلاق دے دیا تو 3 طلاق ایک ہی ہونی چاہیے، اب وہ بھی ان کی بات بولے گا۔ یہ سب حقیقت میں شیطان کے دوست ہیں۔ شیطان کے رحمان کا دوست تو وہ ہے کہ سورج مغرب سے نکلے اور جو ہے مشرق میں ڈوب جائے، مگر رحمان کا دوست اسی عقیدے پہ رہے گا جو قرآن میں رحمان نے بتایا ہے۔ قرآن میں رحمان نے، تو اب روزانہ یہی آتے ہیں، کبھی طلاق کا مسئلہ، کبھی گھر واپسی کا مسئلہ، یہ نہ جانے کتنے کتنے مسئلے چلتے ہیں۔ تو حقیقت میں یہ اللہ نے انہی کا ذکر فرمایا، ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم، تو بے شک یہ شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں، لیجادلکم، تاکہ اے مسلمانوں تم سے یہ لڑیں جھگڑیں اور جھگڑیں، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، یاد رکھو اگر ان کا کہا مانے، اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو ادھر ہی چلے گئے، ان کا کہا مانے۔ اب قرآن کا پورا انکار کرے یا قرآن کی ایک آیت کا انکار کرے، یہ ایسا ہی ہے کہ گویا وہ ایک آیت کا انکار کرنے والا گویا پورے قرآن کا انکار کرنے والا ہے، بھلے پورا قرآن مانتا رہے مگر ایک آیت کے خلاف عقیدہ بنا لیا کہ نہیں 3 طلاق کا یہ مسئلہ غلط ہے، عقیدہ بنا لیا، تو اب وہ جس طرف سپورٹ کر رہا ہے ادھر چلا گیا، دیر نہیں لگی۔ انکم لمشرکون، اے مسلمانوں اگر ان کا کہا مانے تو یاد رکھو تم بھی اس وقت مشرک ہو چکے،
تم بھی مشرک ہو چکے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ پورے قرآن کا انکار، پورے اسلام کا انکار کیا جائے۔ جو اللہ نے نصی طور پر، قطعی طور پہ جو فیصلہ قرآن میں بتا دیا، جتنے حکم قرآن میں بتائے ہیں، اگر ایک حکم کا انکار کر دیا کافر ہو گیا، اسلام کے دائرے سے فوراً نکل گیا۔ اس طرح نکلا کہ جس تیزی سے جو ہے کمان سے تیر نکل جاتا ہے، اس سے زیادہ تیزی سے یہ اسلام سے نکل گیا، اس سے زیادہ تیزی سے۔ اب جو ہے وہ صرف لیبل کا رہا۔ تو پھر یہ حقیقت میں ہوتا کب ہے؟ جب اسلامی مطالعہ نہیں ہوتا، اچھوں کی صحبت نہیں ہوتی ہے۔ جمعہ پڑھ کے چلا گیا، عید کی نماز، پھر آفس میں صبح سے شام تک کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، اور پھر وہی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، پھر اس طرح دماغ بن جاتا ہے کہ پھر آگے چل کے ہم کو کسی سے کچھ نہیں کہنا ہے۔ اب ہم تو گھر میں ہولی دیوالی میں اور جب گنیش اتسو آتا ہے تو مورتیاں بھی رکھتے ہیں، ہم عید میں مبارکبادی بھی دیتے ہیں، اور ہمارے جو ہے پنڈال، ہمارے آنگن میں جو ہے گربا بھی کھلاتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں ہم تو سرو دھرم سمان ہے، وی فالو ٹو آل، ہم سب کو فالو کریں گے۔ اب تو جس کو بھی فالو کرے، عقیدہ اگر خراب ہو گیا تو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اسلام سے نکل گیا۔ اب تو کہیں بھی جا، اس لیے کہ تو نے اگر اللہ کے ایک قانون کا انکار کر دیا، اب تیرا تعلق اسلام سے نہ رہا۔ اب چاہے تو ادھر جا کے ادھر جا، اسلام میں نہیں آیا، اسلام سے وہ نکل گیا۔ اب اسی طرح یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اچھی صحبت نہیں ملتی ہے۔ جب صحبت اچھی علماء کی، عالموں کی، اچھے لوگوں کی صحبت نہ ملی تو عقیدے میں تسلب نہیں آیا، عقیدے میں مضبوطی نہیں آئی۔ جب عقیدے میں مضبوطی نہیں آئی تو پل بھر میں، چٹکی بھر میں جو جدھر جائے ادھر اڑا لے جائے، جو جدھر جائے ادھر اڑا دے جائے۔ تو اب اخباروں میں آتا ہے نا، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، نام ہے سلمان، مگر گھر میں مورتی رکھی ہے اور کافروں کو دعوت دے کے پوجا بھی ہوتی ہے۔ اب صرف وہ نام ہی رہا، وہ اب چاہے یہ سلمان ہو یا سلمان رشدی ہو، تو یہ سب اسی فیلڈ کے۔ اللہ نے تو صاف مذہب دیا ہے، اگر رب کا ہونا ہے تو رب کے سارے حکم پہ عمل کرنا ہے۔ ایک حکم کے توڑو گے تو پھر رب کا نہیں۔ رب کے ہونے کے لیے شرط ہے کہ مکمل رب کے دین میں آؤ۔ آدھا پہ ادھر رہے، آدھا پہ ادھر رہے تو پھر ادھر تو رہے ہی نہیں، ادھر تو رہے ہی نہیں۔ یہ ہے اسلام، پاک مذہب ہے، اور عقیدے میں تسلب چاہتا ہے، اور ایسا رہو کہ سورج مشرق کی جگہ مغرب سے نکلے، مگر تمہارا عقیدہ قرآن کے تعلق سے ذرا برابر نہیں بدلنا ہے۔ اس لیے پوری دنیا کہتی رہے کہ 5 وقت نہیں، 4 وقت نماز پڑھو، ساری دنیا کہہ دے، ایک آدمی کہتا ہے کہ 5 وقت ہی نماز ہے تو پھر ساری دنیا غلط ہے، ایک آدمی سچا ہے۔ اسی کو سوادی اعظم کہا جائے گا، وہ ایک ہے، وہی سوادی اعظم ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی بات پہ چل رہا ہے۔ ساری دنیا کچھ اور بولے، جو اللہ کی بات بولے، اکیلا ہے تو سچا ہے، اکیلا ہے تو وہ سچا ہے۔ اس لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم جب رہو مسلمان تو اول سے لے کر آخر تک، الف سے لے کر یا تک، اے سے لے کر زیڈ تک مکمل طور پہ رہو۔ اب اے میں مسلمان بن کے رہو اور بی میں ادھر چلے جاؤ، تو یہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ پورا مکمل طور پہ۔ اسی کو اللہ فرماتا ہے ان اطعتم، اے مسلمانوں یاد رکھو، اگر ذرا برابر بھی ہٹے اور ان کے کہنے پہ چلے، انکم لمشرکون، تو اس وقت مشرک ہو گئے۔ اس کے لیے ودھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ مشرک ہو رہا ہو، ان اللہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو یہی ہے، اب اللہ تعالیٰ ایسی توفیق دے کہ ہم مکمل مسلمان بن کے رہیں، عقیدے میں مکمل رہیں، اعمال میں مکمل رہیں، طریقہ اسلام میں مکمل رہیں، اسلام کے سارے احکام میں مکمل رہیں، اور ان کو ماننے میں بھی مکمل رہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آگے آیت کریمہ اسی کا ایک حصہ ہے جس کا
شان نزول حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہے، او من کانا میتن فاحیناہ، تو کیا وہ کہ مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کیا، وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اور اس کے لیے ایک نور پیدا کر دیا جس سے لوگوں میں چلتا ہے، کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، وہ اس جیسا ہو جائے گا جو تاریکیوں میں ہے اس سے نکلنے والا نہیں ہے، کذالک زینا للکافرین ما کانوا یعملون، یوں ہی کافروں کی آنکھ میں ان کے اعمال بھلے کر دیے گئے۔ انشاءاللہ اس کے تعلق سے آئندہ درس میں عرض کرتے ہیں۔